سناؤں یا رسول اللہ کسے احوال دل اپنا سناؤں یا رسول اللہ گزرتی ہے جو مجھ پر کیا بتاؤں یا رسول اللہ گزرتی ہے جو مجھ پر کیا بتاؤں یا رسول اللہ کہاں ایسی میری قسمت مقدر میرا کب ایسا کہاں ایسی میری قسمت مقدر میرا کب ایسا کہ محتر عالی میں دکھاؤں یا دربار عالی میں دکھاؤں یا رسول اللہ. اور چند اشعار مولا کائنات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں چونکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ اس سلسلے سے ہے جسے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات گرامی سے ہم جانتے ہیں اور جب تک مولا کائنات سے ہمارا رشتہ نہیں جڑتا تب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. چند اشعار ملاحظہ کریں ایک مرتبہ جھوم کے کہتے ہیں سبحان اللہ. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اور یہ شعر ملاحظہ کریں کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوان آ بیٹھے جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوان آ بیٹھے. اور یہ شعر میں علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے
میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے، چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے، جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے۔ اور آخری شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ سال ثواب کے حوالے سے اس مقدس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ ملاحظہ کریں کہ ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر آئے علی لینے، ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر آئے علی لینے، جہاں سب رو رہے تھے ہم، وہاں محفل سجا رہے، جہاں سب رو رہے تھے ہم، وہاں محفل سجا بیٹھے، جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی معزز حاضرین، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت سے حاصل کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میرے بعد آپ کو حضور والد مرشدی کے دعائیہ کلمات بھی سننے ہیں، اس لیے بہت مختصر انداز میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پہ چند باتیں بتا کر کے میں آپ سے رخصتی چاہوں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی رسول کی محبت کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے، قرآن رسول کی محبت کا حکم دے رہا ہے۔ جب تک رسول کی محبت نہیں ہوگی انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی، جب تک نبی کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہوگی آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کسی عام بشر کا اعلان نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جب تک رسول کی محبت دل میں نہیں ہے تو انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، انسان کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو حضرات گرامی، آج جو ہم محبت کرتے ہیں رسول کائنات سے، کیا اس محبت کا حکم ہمیں مل رہا ہے کہ جو محبت رسول کائنات سے ہم اور آپ کرتے ہیں؟ نہیں حضرات گرامی، ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت تو یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف نبی پاک کا نام تو لے سکتے ہیں، ان کے نام پر محفل تو سجا سکتے ہیں، ان کے نام پر جلوس تو نکال سکتے ہیں، ان کے نام پر جھنڈے تو لگا سکتے ہیں، ان کے نام پر بڑے بڑے ڈیجے باندھ کر کے ہم اپنے بڑے جلوس تو نکالتے ہیں، مگر نبی کی محبت اصل محبت کیا ہے؟ ہم اصل محبت کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم جو محبت کرنی چاہیے ویسی محبت نہیں کرتے ہیں، جس محبت کا حکم ہمیں ملا ہے وہ محبت ہم کہاں کرتے ہیں؟ آج تو دنیا یہ کہتی ہے نبی سے محبت کی بھی ضرورت کیا ہے، نبی سے عشق کی بھی ضرورت کیا ہے؟ حضرات گرامی، اہل سنت والجماعت میں یہ چند چیزیں جو رسول کائنات کے حوالے سے بتا دی گئی ہیں کہ کم سے کم یہ محبت برقرار ہے، ورنہ یہ ذلیل لوگ اس محبت کو بھی چھین لیے ہوتے، محبت کو بھی ختم کر دیے ہوتے، صرف خدا کی وحدانیت کا
اعلان کرتے ہیں، رسول کا کوئی جو ہے ذکر نہیں کرتے، نبی کا کوئی ذکر نہیں سمجھتے، ان کی آمد کا کوئی مطلب نہیں جانتے، ان کی رہبری کا کوئی سسٹم نہیں سمجھتے ہیں، صرف وحدانیت کا اعلان۔ تو سنو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وحدانیت کا بھی اعلان کرتا ہے، رب کی حقانیت کا بھی اعلان کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ رسول کی رسالت کا اعلان کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہے یہ زمین و زمین جو بنائی گئی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی گئی ہے، یہ آسمان کی جو رانائیاں ہیں وہ میرے نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہیں، یہ سورج کی جو روشنی ہے نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے، یہ چاند میں جو چاشنی ہے وہ نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے، یہ تاروں میں جو جلجلاہٹ ہے وہ نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے، یہ زمین پر جو لہلاتی ہوائیں چل رہی ہیں یہ نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے، یہ جو درختوں میں ہریالی نظر آ رہی ہے یہ نبی کے صدقے میں بنائی گئی ہے، جو انسان کے اندر جو قوت گویائی عطا کی گئی ہے وہ نبی کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، انسان کو سماعت عطا کی گئی ہے تو نبی کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، یہ جو سونگھنے کی استطاعت عطا کی گئی ہے تو نبی کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، یہ آنکھوں سے دیکھنے کی جو قوت عطا کی گئی ہے وہ نبی کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، زبان سے بولنے کی قوت جو عطا کی گئی ہے نبی کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، چلنے پھرنے کی جو طاقت عطا کی گئی ہے وہ نبی کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، ہاتھ سے کچھ پکڑنے کی جو طاقت عطا کی گئی ہے وہ نبی کے صدقے عطا کی گئی ہے، انسان کا پورا وجود میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا گیا ہے، یہ پوری کائنات رسول کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، 18,000 مخلوقات نبی کے صدقے میں بنائے گئے ہیں، مگر آج وہ پوچھتے ہیں کہ نبی کے صدقے میں یہ ساری چیزیں بنائی تو گئی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ نبی کے صدقے میں بنایا گیا؟ اللہ نے دنیا کی تمام تر چیزوں کو بنایا، اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو بنایا، اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو بنایا، ہمیں اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا، مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انسان ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیا ہے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے تم پر احسان کیا ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے احسان کیا ہے، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں احسان کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے احسان کیا ہے، تمہارے اندر طاقت عطا کی ہے احسان کیا ہے، ایئر کنڈیشن کے مکانات دیے ہیں احسان کیا ہے، ایئر کنڈیشن کی سواریاں دی ہیں احسان کیا ہے، اللہ نے کچھ بھی احسان کا ذکر پورے قرآن میں نہیں فرمایا، ہم نے انسان کو سب کچھ بنایا، اتنی نعمتوں سے نوازا، مگر احسان کبھی نہیں جتایا، ہم نے انسان پر یہ نعمتیں دیکھ کر کے احسان کیا ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے پوچھا قرآن تو بھی بتا دے کہ آخر رب نے احسان کس چیز پر کیا ہے، اتنی عظیم عظیم نعمتیں ہمارے پاس، آدم آ گئے، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے آدم کو بھیج کر امت پہ احسان کیا ہے، حضرت داؤد آ گئے، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، شیش آ گئے، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، سلیمان آ گئے، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ آ گئے، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ آ گئے، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، عیسیٰ ذبیح اللہ بھی آ گئے، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، نبیین کی جماعت آ گئی، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، صدیقین کی جماعت آ گئی، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، اولیاء کاملین کی جماعت آ گئی، نہیں کہا کہ احسان کیا ہے، صوفیاء کی جماعت آ گئی، نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا ہے، مگر پوچھا گیا قرآن بتا یہ ساری نعمتیں ہمیں مل گئی مگر تم نے کہیں ذکر نہیں کیا، رب نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ ہم نے سب کچھ عطا کیا، ہم نے تم پر احسان کیا، تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں ہم نے تم پر احسان کیا، کب احسان کیا؟ ہم نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج کر احسان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کائنات کو بھیج کر کے احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج کر احسان کیا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی مگر کبھی احسان کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اتنی سب کچھ عطا کیا، آپ سوچو ہمارے پاس آنکھ نہیں ہوتی تو ہم کیسے اپنی زندگی کو گزارتے، جن کے آنکھ نہیں ہے ان سے پوچھو، جو نابینا ہے ان سے پوچھو، انہوں نے زندگی کی روشنی نہیں دیکھی، زندگی کی رانائی نہیں دیکھی، جن کے پاس زبان نہیں ہے جو گونگے ہیں ان سے پوچھو، جن کے پاس کان نہیں ہے قوت سماعت نہیں ہے ان سے پوچھو، ذات گرامی یہ سب کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی وہ
اللہ کا احسان بجا لا رہے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ اے انسان ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اللہ نے رسول کائنات کو بھیج کر امت مصطفیٰ پر احسان کر دیا۔ سبحان اللہ، امت رسول پر احسان اللہ نے کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب رسول کائنات اس کائنات میں آ گئے اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ نے احسان کر دیا کہ اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ حضرات گرامی، تو ایسی محبت جس محبت کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے، محبت ہو تو کیسی ہو، محبت کریں تو کیسے کریں، محبت ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، جب محبت کا ذکر آپ کریں تو محبت ایسی ہو کہ جیسے صحابہ نے کیا تھا، محبت ایسی ہو جیسے بزرگان دین نے کیا تھا، محبت ایسی ہو تو اہل بیت اطہار نے کیا تھا۔ حضرات گرامی، صحابہ کی محبت دیکھیں، صحابہ کرام کی محبتیں کیسی محبتیں تھیں۔ آج ہم اور آپ تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم سب کچھ سن لیتے ہیں مگر ہماری زبان نہیں چل پاتی۔ جب ہماری زبان نہیں چل پاتی تو اور دوسری چیزیں کیا چلیں گی۔ ہمارے رسول پر گالیاں دی گئیں، میرے نبی کو گالیاں دی گئیں، میرے نبی کے کارٹون بنائے گئے، میرے نبی کا مذاق اڑایا گیا، میرے نبی کو بہت کچھ کہا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نیوز چینلز ہیں، ہر جگہ آپ کو ملتی ہیں ساری چیزیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی رسول کائنات پر انگلی اٹھاتا رہتا ہے، دین اسلام پر حرف آتے رہتا ہے، اسلام پر آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ مگر دیکھیں اللہ نے اسلام کی کیا شان بڑھائی ہے، اللہ نے اسلام کی کیا شان بڑھائی ہے، کیا مرتبہ دیا ہے، کیا مقام دیا ہے اسلام کو، اللہ نے کیا بلندی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جو بلندی عطا کی ہے اسی دنیا میں۔ اور یہ چند روز قبل کی خبر ہے، ڈنمارک ایک شہر ہے، ایک ملک ہے، ایک جزیرہ ہے یورپ میں، تو ڈنمارک شہر میں مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے، بلکہ یوں کہنے کہ مسلمان ہے ہی نہیں، اتنے بڑے جزیرے میں ان کی زمین میں مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہودی اور عیسائی یہی لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں اس پورے جزیرے میں۔ اور دیکھیں اسلام کی شان کیا ہے، اللہ نے کیا شان بلند کی ہے، کوئی بھی مسلمان وہاں موجود نہیں ہے، تمام لوگ یا تو عیسائی ہیں یا تو یہودی ہیں، مگر مسلمان کوئی موجود نہیں ہے وہاں پہ، اتنے بڑے جزیرے میں، ڈنمارک شہر میں۔ حضرات گرامی، 3 عورتیں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں جو کالج جایا کرتی تھیں۔ 3 لڑکیوں میں ایک پہلی لڑکی جو تھی اس کے ساتھ ایک اس کی بہن تھی اور اس کے ساتھ ایک اس کی سہیلی تھی، یہ 3 بچیاں کالج جایا کرتی تھیں۔ دل کی دنیا بدلی اور دولت ایمان سے سرفراز ہو گئی، ایمان کی دولت مل گئی، اسلام قبول کر لیا، اور دوسرے دن جب کالج کے لیے جا رہی ہیں تو حجاب باندھ کر کے کالج جا رہی ہیں۔ جب حجاب باندھ کر یہ 3 بچیاں کالج میں پہنچی، پرنسپل نے اپنے کمرے میں بلوایا، پوچھا آخر کیا بات ہے کہ تم نے حجاب باندھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام کی دولت ہمیں مل گئی ہے، ہماری زندگی کا آج سب سے بہترین دن ہے، ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن آج ہے۔ پرنسپل نے کہا کہ تمہیں کس نے ورگلایا ہے، کون ہے جو اس دن کی طرف تمہیں متوجہ کیا ہے، یہ تو بہت خطرناک دن ہے، اس میں بہت سختیاں ہیں۔ اس عورتوں نے کہا ہم نے تو آج تک کسی مسلمان، عام مسلمان سے ہم نے تو ملاقات نہیں کی، تو ہمیں ورگلائے گا کون؟ عالم دین تو چھوڑو، کسی عالم دین سے میری ملاقات تو چھوڑو، ایک عام مسلمان سے بھی میری ملاقات نہیں ہے، کہا کہ آخر تو وجہ
وجہ کیا بنی کہ تم اسلام لے آئی؟ آخر تمہارے دل میں کہاں سے ایسی باتیں آ گئی کہ تم اسلام لے آئی؟ تو وہ عورتیں کہتی ہیں، وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں، ہم انٹرنیٹ چلاتے یوز کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے اسلام پر ہی جو ہے کیوں انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک والے، ہر لوگ، ہر فرقے والے، ہر مذہب والے اسلام کو ہی ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اسلام کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آخر اسلام کو ہی کیوں جو ہے سامنے لایا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے ریسرچ کرنا شروع کیا، ہم نے تحقیق شروع کر دی۔ جب ہم نے تحقیق شروع کی کہ آخر اسلام پر ہی کیوں آنچ اٹھائی جاتی ہے، آخر اسلام پر ہی کیوں انگلی اٹھائی جاتی ہے، آخر اسلام کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو ہم نے یہ سرچ کرنے شروع کر دیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کی ساری حقیقتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم نے سافٹ کارنر اختیار کیا اور ہمارے سامنے اسلام کی تمام حقیقتیں آ گئیں اور ہم نے جان لیا کہ یہی مذہب حق ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب حق کا نہیں ہے۔ ہم نے ایمان لے آیا اور ہماری دولت ایمان حاصل ہو گئی، ہم نے ایمان کی دولت پا لیا، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے۔ ہمارے گھر والے خوش ہو نہ ہو، ہمارے رشتہ دار خوش ہو نہ ہو، ہمارے علاقے کے پڑوسی خوش ہو نہ ہو، ہمیں اس کا فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں محمد رسول اللہ کا دامن مل گیا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ نبی کا دامن مل گیا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ نبی کا دامن جب مل جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ جذبہ آ جاتا ہے۔ اور اس وقت کے کافر یہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ مسلمانوں کو مسلمان بننے میں کیا ملتا ہے؟ آخر کیا ملے گا کہ اگر کوئی مسلمان بن جائے؟ حضرات گرامی آئیے بتاتا چلوں، جب مسلمان بننے کے بعد سے اللہ کیا دے دیتا ہے؟ جب ابو بکر صدیق جو ہے، جو پہلے خلیفہ ہمارے ہیں، جنہیں خلیفہ اول کہا جاتا ہے، نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جب آپ صرف ابو بکر تھے تو آپ کو صدیق اکبر کا خطاب کب ملا؟ جب آپ نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا۔ حضرت عمر صرف عمر بن کے آئے تھے، اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، مگر جب دامن رسول کو تھام لیا آپ فاروق اعظم بن گئے۔ حضرت عثمان غنی جب تک دولت ایمان نہیں ملی تھی آپ عثمان غنی تھے، آپ کو دولت مل گئی آپ ذوالنورین بن گئے۔ اور جب جو ہے حضرت مولائے کائنات جو ہے ایمان کی دولت پائے، آپ کو حیدر کرار کا خطاب مل گیا، آپ کو فاتح خیبر کا خطاب مل گیا، آپ کو شیر خدا کا خطاب مل گیا۔ حضرات گرامی جب حضرت خالد ابن ولید آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب اسلام کے دشمن تھے تو صرف خالد ابن ولید تھے، مگر جب دامن مصطفیٰ مل گیا تو صرف سالار اعظم بن گئے۔ حضرت بلال حبشی جب تک مسلمان نہیں تھے تو صرف بلال سے جانے جاتے تھے، حبش کے غلام جانے جاتے تھے، مگر جب نبی کا دامن مل گیا تو بلال وفادار جاننے لگا، وفادار ہو گیا، بلال وفادار کہلانے